دوسرا درس واقع کربلا کا، دوسرا پیغام، وہ پیغام یہ تھا کہ بحیثیت مومن باطل کو ایک لمحہ بھی برداشت نہیں کرنا چاہیے، باطل کے سامنے انسان کو کبھی بھی سر نہیں جھکانا چاہیے۔ ایسا نہ ہو کہ وہ چپ کر کے دیکھتا رہے کہ باطل قوتیں ابھی سر اٹھا رہی ہیں، بات کہیں زیادہ بگڑے گی تو میں مقابلے میں نکلوں گا۔ نہیں، اسلام کی تعلیم یہ ہے کہ جب باطل قوتیں دین کے اندر بگاڑ پیدا کرنا چاہیں تو ایک لمحہ بھی ان کو گوارا نہیں کرنا چاہیے، ایک لمحہ بھی ان کو برداشت نہیں کرنا چاہیے۔ آپ حضرات یہ بات جانتے ہوں گے، امام علی مقام نے ایک دن بھی یزید کو برداشت نہیں کیا، ایک دن بھی۔ کیوں؟ اس لیے کہ جس وقت یزید تخت حکومت پر بیٹھا اور حضرت سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ دنیا سے رخصت ہوئے تو یزید نے گورنر مدینہ کو خط لکھا کہ جو مدینہ طیبہ کے اندر سرکردہ صحابہ موجود ہیں جلیل القدر، ان سے فوراً میری بیعت لی جائے، اگر وہ بیعت نہ کریں تو ان کے ساتھ سختی کی جائے۔ نواسہ رسول جگر گوشہ بطول امام علی مقام کو بلایا گیا، گورنر مدینہ نے کہا یزید نے بیعت طلب کی ہے، آپ یزید کی بیعت کریں۔ آپ نے فرمایا ایک تو رات کا وقت ہے، میں رات کی تاریکی میں بیعت نہیں کرتا، دوسرا میں لوگوں سے چھپ کے بیعت نہیں کرتا، میں صبح جواب دوں گا۔ اگلا دن آیا تو امام علی مقام نے بغیر کوئی وقت ضائع کیے مدینہ طیبہ چھوڑ دیا، باطل کے سامنے سر نہیں جھکایا، اور یہ نہیں کہا کہ کمپرومائز کر لیتے ہیں، اگر دین میں بگاڑ پیدا کرے گا تو بات ہاتھ سے آگے گزر گئی تو میں پھر سائٹ پر ہو جاؤں گا، ایسا نہیں ہے۔ بلکہ جس وقت امام علی مقام گورنر مدینہ کو جواب دے کر نکلے تو مروان نے آپ سے کہا تھا کہ آپ نے قرآن نہیں پڑھا؟ فرمایا میں نے قرآن پڑھا ہے۔ کہا قرآن کہتا ہے کہ اے ایمان والو، اللہ کی اطاعت کرو، اس کے رسول کی اطاعت کرو، وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ جو تم میں سے حکمران بنائے جائیں ان کی اطاعت کرو۔ حاکم وقت کی اطاعت اور فرمانبرداری کا حکم قرآن دے رہا ہے، تو آپ ایک حاکم وقت کی اطاعت سے انکار کر رہے ہیں، قرآن کے خلاف جا رہے ہیں۔ اب یہاں مفسرین نے کیا لکھا ہے، میں آپ کی توجہ چاہتے ہوئے عرض کرتا ہوں، مفسرین کرام لکھتے ہیں کہ یہاں جو اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت ہے اس میں کوئی شرط نہیں ہے، وہ بغیر شرط کے اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کی جائے گی، لیکن وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ تم میں سے جو حکمران بنائے جائیں ان کی اطاعت کے لیے شرط ہے۔ وہ شرط کیا ہے؟ فرمایا وہ شرط یہ ہے کہ اگر وہ رب کے نافرمان ہو تو پھر اس کی اطاعت لازم نہیں ہے، پھر اس کا حکم ماننا لازم نہیں ہے۔ جیسا کہ امام علی مقام نے پلٹ کر مروان سے کہا کہ تو مجھ سے پوچھ رہے کہ میں نے قرآن پڑھا یا نہیں پڑھا، تو نے تو صرف قرآن پڑھا ہے، قرآن ہمارے گھر میں اترا ہے اور ہمارے نانا جان کے سینہ اقدس پہ اترا ہے، تو نے صرف قرآن کی آیت پڑھی ہے، صاحب قرآن کا یہ فرمان نہیں سنا لا طاعت لمخلوق فی معصیت الخالق کہ مخلوق کے لیے خالق کی، مخلوق کے لیے حاکم کی اطاعت اس وقت لازم نہیں ہے جب وہ اللہ کا نافرمان ہو، لہذا میں ایسے شخص کی بیعت نہیں کر سکتا جو اللہ کا نافرمان ہو۔